الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ تبسم ہی تبسم کا جمال پہم، یہ تبسم ہی تبسم کا جمال پہم، یہ محبت ہی محبت کی نظر آج کی رات. نور ہی نور ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں، نور ہی نور ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں، حسن ہی حسن ہے تا حد نظر آج کی رات. ہم نشینان بزم اور رونق محفل جناب صدر محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم طلبہ رواق محمد علی منگیری کے لیے فرحت و شادمانی کا موقع ہے کہ انجمن الاصلاح رواق منگیری کے تحت بدم اردو ادب کی ایک محفل میری تخلیق میرے انتخاب کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اور ہمارے لیے مزید باعث مسرت یہ بات ہے کہ آج اس محفل کی صدارت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مایہ ناز استاد صاحب ذوق سلیم شاعر و ادیب حضرت مولانا شعیب احسن ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے. ہم جملہ اراکین الاصلاح اور طلبہ منگیری آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں. آپ نے ہمارے یہاں تشریف لا کر ایک بار پھر ہم طلبہ منگیری کی حوصلہ افزائی کی. ہم جناب صدر محترم کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے. آپ آئیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. ہم نشینان محفل یہ بزم ادب کی بزم ہے، یہ محفل شعر و سخن کی محفل ہے. ادب حیات و کائنات کی وہ فنکارانہ ترجمانی ہے جو انسانی فکر و شعور، احساسات و جذبات، مشاہدات و تجربات کے گہرے سمندروں میں غوطہ زن ہو کر لفظوں کے موتی چنتی ہے. یہ محض خیالات کا سادہ بیان نہیں بلکہ ایک ایسا حسین امتزاج ہے جہاں تخیل کی پرواز، فکر کی گہرائی اور جذبے کی صداقت مل کر زبان و بیان کے نہایت دلکش اور مؤثر پیرائیے میں ڈھل جاتے ہیں. ادب کا خمیر انسان کے داخل اور خارج سے اٹھتا ہے. اس کا مواد انسانی نفسیات کی پیچیدگی، معاشرتی سروکار، تہذیبی اقدار، تاریخی شعور اور کائنات کے سربستہ رازوں پر غور و فکر سے تشکیل پاتا ہے. یہ خوشی، غم، امید، مایوسی، محبت، نفرت، فتح اور شکست جیسے عالمگیر انسانی جذبات کی عکاسی کرتا ہے. بنیادی طور پر ادب کے دو بڑے اسالیب یا اصناف ہیں. نمبر 1 نثر، نمبر 2 نظم، جسے ہم شاعری بھی کہتے ہیں. آج کی یہ حسین مجلس شعر و سخن کی مجلس ہے. شاعری انسانی روح کی وہ مترنم آواز ہے جو جذبے کی گہرائی سے جنم لیتی ہے، تخیل کے پروں پر پرواز کرتی ہے اور لفظوں کے پیکر میں ڈھل کر براہ راست وجدان پر دستک دیتی ہے. یہ محض موضوع الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ فکر و احساس کا وہ نقطہ عروج ہے جہاں کائنات کی حقیقت ایک لمحے میں منکشف ہوتی ہے اور سننے والے کے دل و دماغ پر بجلی بن کر گرتی ہے. بہرحال ایسی مجلسوں کا انعقاد انسانی شعور اور جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ذہن کے وہ سارے دریچے کھل اٹھیں جو کشمکش حیات کے سبب مرجھا گئے تھے. عزیزان بزم، یہ محفلیں صرف شعر و سخن تک محدود نہیں ہوتیں بلکہ یہ آپ کی تہذیب و تربیت کی نمائندگی کرتی ہیں اور آپ کے معیار کی عکاسی کرتی ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ ہر اچھے شعر پر ضرور داد دیں لیکن بد تہذیبی اور بے ثقافتی سے پرہیز کریں اور اپنی سنجیدگی اور معیار کا مظاہرہ کریں. حاضرین بزم، اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر جناب صدر کی اجازت چاہتے ہوئے اپنے سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سے بزم کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. اور تلاوت کلام اللہ کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حسن ثابت بھٹکلی کو اس شعر کے ساتھ کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جناب حسن بھٹکلی صاحب آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کریں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم.